آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی کتاب بادب با محاورہ ہوشیار سے ایک مضمون، دم سا نہیں دیکھا۔ خیال خام عام ہے کہ دم میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی دم میں دم نہیں ہوتا، پھر بھی ہر جانور کے ساتھ یہ دم کی طرح لگی ہوتی ہے۔ دم کا سرا پکڑ کر جب ہم نے سوچنا شروع کیا تو لٹکتے جھولتے اس نتیجے پر پہنچے کہ دم کے ہونے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانور اب یہاں آ کر ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جانوروں کی ستر پوشی اور مکھیاں اڑانے کا کام بھی کرتی ہے، اور کبھی کوئی چشم بینا کسی جانور کی شناخت کے مسئلے میں الجھے تو یہ دم ہی صحیح پہچان بتانے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ لیکن کبھی وہ دم سادھے گھوڑے کی پچھاڑی سے اسے پہچاننے کی غلطی کرے تو گھوڑا ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے اور بلا سمجھے بوجھے عینی شاہد کا دم اکھاڑ دیتا ہے۔ دم اور دم دیکھنے میں ایک جیسے، اگر فرق ہے بھی تو ہاتھی کی دم برابر۔ دم کی دال زیر پیش اور دم کی دال زیر زبر ہوتی ہے۔ ویسے جب دم کا ذکر آتا ہے تو کتا پیش پیش ہوتا ہے اور اس کی دم زیر بحث ہوتی ہے۔ بحث اکثر ٹیڑھے موضوعات پر ہی ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کو زیر کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ بیچارے کتے کا دم نکل جاتا ہے مگر اس کی ٹیڑھی دم مزید ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو اس کتے کے بچے کی ٹیڑھی دم کا محاوروں اور ضرب الامثال میں استعمال کے علاوہ کوئی مصرف نظر نہیں آتا۔ ہمارے دوست پرجوش پوری یہ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ وہ اسی کو ہلا کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، اور جب مالکان اس پر تکیہ کر کے سوتے ہیں تو اونگھتے سونگھتے نگہبانی کرتے ہوئے دم ہلا ہلا کر اپنی خبرداری کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ یہ ہلتی رہے، ایسا نہ ہو کوئی دم پر پاؤں رکھ دے۔ اسی لیے کتا جب موت کی نیند سو رہا ہو تب بھی حرکت قلب بند نہیں ہوتی۔ ایک جانور ٹیڑھا جس کا سیدھا سیدھا رشتہ ہم انسانوں سے بتایا جاتا ہے، یہ اپنی دم سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے، جھٹکنے سے لے کر لٹکنے تک۔ اس کی دم اس کا تیسرا ہاتھ ہوتا ہے یا تیسری ٹانگ ہوتی ہے جسے یہ جا بجا اڑاتا رہتا ہے۔ چونکہ بندر ایک مصروف ترین جانور ہے، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو تب بھی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ فراغت میں بھی اسے سر کھجانے سے فرصت نہیں ملتی۔ اپنا نہیں تو ساتھی بندر کا سر کھجا کھجا کر اس کے کان پر رینگنے کو ایک بھی جو نہیں چھوڑتا۔ ایسے میں بندر کی دم ایک اہم موقع پر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دم کا پھندا درخت کی شاخ میں ڈال کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی نقل اتارنے والوں کی نقل اتارتا ہے۔ کینگرو کی دم اتنی ہی لمبی ہوتی ہے جتنا لمبا کینگرو۔ اگر کہیں سے کینگرو نکل جائے اور اس کی دم رہ جائے تو ہم کہیں گے آدھا کینگرو اٹکا رہ گیا ہے۔ 48 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے جست لگانے والا یہ جانور اسی مضبوط دم سے اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اس پر پرجوش پوری حیرت کا اظہار یوں کرتے ہیں، واہ بھئی کیا دمدار دم ہے۔ چھپکلی کی دم کٹنے کے بعد بھی کچھ دیر تک تڑپتی رہتی ہے۔ دیکھنے والا اسے دیکھ کر دم بخود رہ جاتا ہے۔ چھپکلی جب چاہے دم کو اپنے تن سے جدا کر سکتی ہے، جبکہ چوہے کی دم چھپکلی کی دم سے قدرے مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف سے آپ زور لگائیں اور دوسری طرف سے چوہا تو دم اکھڑ بھی سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے چوہے کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی دم پر پاؤں رکھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر زور لگایا اور وہیں دم توڑ کر نکل گیا۔ مچھلیاں اور دیگر آبی جاندار اپنی دم کو تیراکی اور رخ بدلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آبی جاندار سے یاد آیا، شکاریات کی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ برازیل میں دریائے ایمیزون کے کنارے رہنے والے باشندے چھوٹے چھوٹے مگرمچھ زندہ پکڑ کر گھروں کے سامنے رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور حسب ضرورت
تھوڑی تھوڑی دم کاٹ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران مگرمچھ زندہ رہتا ہے۔ جب پوری دم ختم ہو جاتی ہے تو اسے مار کر بڑی دعوت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مگرمچھ کو دم سے قسطوں میں ذبح کرتے ہیں، ایک دم سے ذبح نہیں کرتے۔ ہاتھی دوڑتے وقت یا کسی خطرے کی صورت میں اپنی چھوٹی سی دم کو علم کی طرح اٹھائے رکھتا ہے تاکہ بے تحاشا دوڑنے میں کہیں اٹک نہ جائے، لیکن اتنی چھوٹی دم اس کے شایان شان نہیں۔ اگر دم بھی سونڈ کے برابر ہوتی تو اس سے ایک وقت میں 2 شہتیر اٹھوائے جا سکتے تھے۔ غور کیا جائے تو اس میں بھی خیر کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود یہ اکثر اٹکی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہاتھی نکل جاتا ہے مگر دم اٹکی رہ جاتی ہے، اور اسی دم کے نکالنے میں انسان کا دم نکل جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی پوری زندگی میں اس کے مقصد کی صرف دم ہی نکل پاتی ہے اور پورے کا پورا ہاتھی اٹکا رہ جاتا ہے۔